ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ ہے جو بخاری اور مسلم کے بعد حدیث شریف کی 6 کتابیں ہیں۔ پہلے نمبر پہ بخاری شریف، دوسرے نمبر پہ مسلم شریف، تیسرے نمبر پہ ترمذی شریف۔ 6 حدیث کی کتابیں جنہیں سیاہ ستہ کہا جاتا ہے، اور جب عالم دین بنتا ہے تو وہ آخری سال میں دورہ حدیث شریف کرتا ہے، اور دورہ حدیث شریف میں اسے حدیث شریف کی 6 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ ان میں سے جامع ترمذی، سنن ترمذی، امام ترمذی علیہ رحمہ نے ترمذی شریف میں باقاعدہ ایک باب باندھا ہے، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ پورے مہینے کو بڑی ہی برکت اور بڑی فضیلت حاصل ہے کہ حضور اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، لیکن اس پورے مہینے میں ایک رات ایسی بڑی ہی عظمت والی ہے جس کو حدیث شریف میں لیلۃ النصف من شعبان کا نام دیا گیا۔ بڑے غور سے یہ بات سنیں اور سمجھیں۔ جس طرح نیکی کے ہر کام سے لوگ روکتے ہیں، کوئی بھی خیر اور نیکی کا کام ہو تو کہتے ہیں اس کا ثبوت کوئی نہیں، اس کا کہیں ذکر ہی نہیں، وہ میلاد شریف ہو، وہ فاتحہ ہو، جتنے بھی نیک کام ہیں کہیں گے اس کی دلیل نہیں، اس کی کوئی ثبوت ہی نہیں۔ اسی طرح جب بھی شعبان کا چاند نظر آتا ہے تو بڑی شدت کے ساتھ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اخبارات میں مضامین چھپتے ہیں کہ شعبان المعظم کی رات جو ہے اس کی کوئی فضیلت نہیں، شعبان کی کوئی فضیلت نہیں، اس کا کہیں ذکر ہی نہیں۔ تو اس لیے میں یہ حدیث شریف جو آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اس کو بڑی توجہ سے سنیں، ان تمام غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جائے گا۔ امام ترمذی نے ترمذی شریف میں ایک چیپٹر اور ایک باب باندھا ہے، اور باب کا نام ذرا سنیں، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان۔ اگر شعبان کی 15ویں رات کی کوئی فضیلت ہی نہیں، کوئی عظمت ہی نہیں، اس کا کہیں ذکر ہی نہیں، تو امام ترمذی تو باب باندھ رہے ہیں۔ امام ترمذی باقاعدہ ایک چیپٹر قائم کر رہے ہیں، اور باب کا معنی کیا ہے؟ باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، کہ آدھے شعبان کی رات، پورا مہینہ ہے، آدھا شعبان ادھر اور آدھا شعبان ادھر، جو درمیان والی رات ہے، یعنی ماہ شعبان کی 15ویں رات، یہ ہے لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات۔ تو امام ترمذی تو باقاعدہ ترمذی شریف میں باب باندھ رہے ہیں کہ نصف شعبان کی رات کی فضیلت میں یہ باب ہے، اور اس میں کثرت سے احادیث مبارکہ اس باب کے اندر موجود ہیں۔ تفسیر روح المعانی میں علامہ محمود حنفی آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث شریف کی 2 کتابوں کے حوالے سے حدیث شریف نقل کرتے ہیں۔ تفسیر روح المعانی، اس میں 2 حدیث کی کتابیں چوٹی کی، طبرانی اور بہقی، 2 حدیث کی کتابوں کے حوالے سے صاحب تفسیر روح المعانی حدیث نقل کرتے ہیں، اور حدیث شریف کے راوی ہیں مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔
یہ حدیث شریف غور سے سنیں. مولا علی راوی ہیں کہ میں نے حضور سے خود سنا کہ نبی کریم علیہ السلام اس رات کی عظمت اور فضیلت بیان فرما رہے تھے، اور حضور نے فرمایا تمہاری زندگی میں جب بھی شعبان کی 15ویں رات آئے تو فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا. تمہاری زندگی میں جب بھی شعبان المعظم کی 15ویں رات آئے تو رات کو قیام کیا کرو، وصوموا نہارہا، اور اگلے دن روزہ رکھا کرو. قیام اللیل، قیام اللیل کا معنی ہے رات کا قیام، رات کو نفل پڑھنا. مولا علی راوی ہیں، طبرانی اور بہقی میں حدیث شریف ہے. صاحب روح المعانی نے بھی اسے تفسیر روح المعانی میں نقل کیا. قوموا لیلہا وصوموا نہارہا. تمہاری زندگی میں جب بھی شعبان المعظم کی 15ویں رات آئے، رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو. اب میں پھر واپس آتا ہوں کہ جامع ترمذی میں، سنن ترمذی میں امام ترمذی نے جو باب باندھا ہے، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، میں ایک بڑی ہی حدیث شریف قابل توجہ ہے. اس سارے سوالوں کا جواب آج کے خطاب جمعہ میں آئے گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کی کوئی فضیلت نہیں، نہ نفل پڑھنے چاہیے، نہ عبادت کرنی چاہیے، اس کا کہیں ذکر ہی نہیں، معاذ اللہ. یہ حدیث شریف ترمذی شریف میں ہے، باب اور چٹر نے آپ بتا دیا، اور یہ مروی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک رات میں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے بستر میں، بستر مبارک پر کمبل اوڑے ہوئے حضور آرام فرما رہے. رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ حضور اپنے بستر پر موجود نہیں تھے. تو میں حضور کی تلاش میں نکلی کہ حضور اپنے بستر اکبر جلوہ گر نہیں، تشریف فرما نہیں. تو حضور کہاں تشریف لے گئے؟ اب جب تلاش میں نکلی تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے نبی کریم علیہ السلام کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب جنت البقیع میں پہنچی تو میں نے حضور کو جنت البقیع شریف میں پایا، مدینہ منورہ کا قبرستان. اور وہاں میں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے ہوئے ہیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے حضور دعا فرما رہے ہیں. تو حضور نے دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ آئی ہیں، سانس پھولا ہوا تھا ان کا، تیز تیز قدم اٹھا کے حضور کو ڈھونڈ رہی تھی. رات کافی گزر چکی تھی. جنت البقیع میں سرکار کو دیکھا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ تو انہوں نے عرض کی حضور اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا عائشہ یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تبارک و تعالی بنو قلب قبیلے کی بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں ان کی تعداد سے بھی کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کو جہنم سے نجات اور رہائی عطا فرماتا ہے. اور رہائی، جیل سے رہا ہو آدمی کسی مصیبت سے نجات پائے تو اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے براعت. براعت کا معنی بری ہونا. اگر کوئی معاملہ پیش آ جائے تو میں یہ کہوں کہ میں اس معاملے سے براعت کا اظہار کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس سے بری ہوں اس معاملے سے. تو یہ براعت کا لفظ جو ہے نا اس کا معنی ہے بری ہونا، نجات پانا، چھٹکارا پانا. لہذا اس رات کا نام ہے لیلۃ البراعت، لیلۃ البراعت، بری ہونے کی رات.
عربی میں اس کا نام ہے لیلۃ البرات، اور شب فارسی کا لفظ ہے، شب فارسی کا لفظ ہے، شب برات، شب برات بری ہونے کی رات۔ تو جب پنجابیوں کے ہتھے چڑھی یہ لفظ تو اس کا نام ہو گیا شبرات، اس کا نام ہو گیا، اس لیے شبرات کہتے ہیں کہ یہ برات۔ تو حدیث شریف آپ نے سنی، ترمذی شریف کی حدیث شریف سیاستہ میں سے۔ اب عرب کے اندر ایک قبیلہ ہے، حضور کی ظاہری حیات طیبہ کے زمانے میں پورے عرب میں جتنے قبیلے تھے، خاندان تھے، برادریاں تھیں، ان میں سے سب سے زیادہ بکریاں جس برادری خاندان کے پاس تھیں اس کا نام تھا بنو قلب قبیلہ۔ کسی خاندان، کسی برادری قبیلے کے بکریوں کے اتنے ریوڑ نہ تھے جتنے ریوڑ بنو قلب قبیلے کے پاس بکریوں کے ریوڑ تھے۔ تو حضور نے فرمایا اس قبیلے کے پاس جتنی بکریاں ہیں اور ان کے جسموں پر جتنے بال ہیں ان کی تعداد سے بھی کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات، اور یاد رکھیں اور اپنے دل پہ لکھ لیں کہ حدیث شریف میں اس کا ٹائٹل ہے لیلۃ النصف من شعبان، آدھا شعبان ادھر آدھا شعبان درمیان والی رات۔ اب حدیث شریف آپ نے سنی کہ جب یہ رات آئے تو قیام کرو، نفل پڑھو، اور دن کو